اشرف سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کی ملاقات کہاں ہوئی، اور ان کی زندگی کے متعلق ایسے چند حقائق بتائیں گے جنہیں سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ جی تو میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔ جی تو میرے پیارے دوستو، امام صدی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے انہوں نے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ آپ جنت میں اکیلے گھومتے پھرتے تھے، ان کا کوئی ساتھی نہیں تھا جس سے انہیں تسکین حاصل ہوتی۔ ایک بار وہ سوئے، جب جاگے تو دیکھا کہ ان کے سر کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہے۔ انہیں اللہ نے آپ کو پسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، یعنی حضرت اماں حوا نے کہا، عورت ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ حضرت اماں حوا نے جواب دیا، تاکہ آپ مجھ سے تسکین حاصل کر سکیں۔ فرشتوں نے جو آدم علیہ السلام کے علم کی وسعت معلوم کرنا چاہتے تھے، کہا، اے آدم علیہ السلام، اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا، حوا۔ فرشتوں نے پوچھا، اے آدم، اس کا نام حوا کیوں ہے؟ فرمایا، کیونکہ وہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس واقعے کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے آدم، تو میرے پڑوس سے اتر جا۔ میری عزت کی قسم، میری پڑوس کو وہ شخص اختیار نہیں کر سکتا جو نافرمان ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر کالے ہو کر اتر آئے۔ فرشتے رونے اور چیخنے لگے اور عرض کیا، اے رب، وہ تو ایک ایسی مخلوق ہے جس کو تو نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اور تو نے اسے جنت میں ٹھکانہ دیا، اور تو نے اسے اپنے فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ ایک گناہ کی وجہ سے تو نے اس کی سفیدی کو کالے پن سے بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ اے آدم، آج اس 13ویں کو میرے لیے روزہ رکھو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس 13ویں کو روزہ رکھا، ان کا تہائی حصہ سفید ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ میرے لیے اس 14ویں کو روزہ رکھو۔ چنانچہ انہوں نے اس 14ویں کو بھی روزہ رکھا تو ان کے 2 حصے سفید ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے آدم، میرے لیے اس 15ویں کو بھی روزہ رکھو۔ چنانچہ انہوں نے اس 15ویں کو روزہ بھی رکھا تو اس کا سارا جسم سفید ہو گیا۔ پھر ان دنوں کا نام ایام البیض رکھا گیا۔ جی تو میرے پیارے دوستو، بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکال دیا تھا؟ جیسے کہ یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو ایک ایسے درخت سے منع کیا تھا کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا اور اس کا پھل بھی نہیں کھانا، لیکن شیطان کو جو وہ بھڑاس تھی، جو اس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت سے کیوں نکالا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں کیوں ٹھکانہ دیا، وہ ہر وقت سازشوں میں ملوث تھا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی وہ ایسی تدبیر سوچتا تھا جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ بہکا سکے اور وہ ایسے نافرمانی کروا سکے جس سے اللہ تعالیٰ انہیں سزا کے طور پر کوئی نہ کوئی ایسی سزا دیں وہ اللہ سے دور ہو جائیں یا جنت سے نکال دیے جائیں۔ اس لیے شیطان نے انہیں بہکایا اور حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب چلے گئے اور وہ پھل جو اس درخت کا تھا انہوں نے کھا لیا، جس کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال کر اور ان کا رنگ کالا کر کے جس کی وجہ سے انہیں زمین پر اتار دیا۔ یہ تو میرے پیارے دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی جسامت کیسی تھی، ان کا قد، سر، جسم کیسا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں، قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا قد بہت لمبا تھا،
جیسے خرما یعنی کھجور کا درخت لمبا ہوتا ہے، لمبائی 60 ہاتھ کی تھی، سر پر بال بہت لمبے تھے اور شرمگاہ کو ڈھانکے ہوئے تھے، یعنی اتنے زیادہ لمبے بال تھے کہ وہ شرمگاہ تک آئے ہوئے تھے اور ان کو ڈھانکا ہوا تھا، کیونکہ ان کے جسم پر کوئی لباس وغیرہ نہیں تھا۔ بس جنت میں جب ان سے خطا سرزد ہوئی تو جنت سے اس حال میں نکلے کہ بہت پریشان ادھر ادھر بھاگتے تھے۔ اسی حالت میں ایک درخت کے پاس پہنچے تو اس درخت نے اس کو پیشانی سے پکڑ لیا اور روک لیا۔ ان کے رب نے ان کو پکارا کہ اے آدم، کیا تو مجھ سے بھاگتا ہے؟ عرض کیا کہ نہیں، بلکہ تجھ سے شرم کی وجہ سے بھاگتا ہوں۔ اے رب، جو کچھ میں نے کیا بس زمین پر اتارا گیا۔ پھر جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ان کی طرف ان کا کفن اور حنوط جو ایک خوشبو تھی وہ فرشتوں کے ہاتھ بھیج دی گئی۔ بس جب حوا علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو ان میں داخل ہونے کے لیے چلی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے کہا، اے حوا، مجھے اور میرے رب کے رسولوں کو چھوڑ دے، کیونکہ جو کچھ پہنچا وہ تیری ہی وجہ سے پہنچا، یعنی تجھ سے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوں گے اور ان کا سلسلہ اس طرح شروع ہوگا۔ بس جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو ان کو پانی اور بیر کے درخت سے وتر یعنی طاق مرتبہ غسل دیا گیا، اور کفن وتر 3 طرح کے کپڑے تھے۔ پھر ان کے لیے لاحد بنائی گئی اور اس میں دفن کیا گیا، اور انہوں نے فرمایا یہ ان کے بعد ابن آدم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی سب ابن آدم جو اولاد آدم ہوگی، جو آج تک ایک سلسلہ چل رہا ہے، اسی طرح ان کو کفنایا اور دفنایا جائے گا۔ جی تو میرے پیارے دوستو، یہ مختصر سا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ام حوا علیہ السلام کے متعلق تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔